بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بچا طور پر نازل ہو کر رہا۔ اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔
اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسمت مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔
یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے۔ میرے پاس وحی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔